ہونی چاہیے، مگر محبتوں میں غلو کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نعروں میں احتیاط کی جائے، کسی غیر کو، کسی مخالف کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں میں قبول فرما دے، یہی آمین ثم آمین۔ قسمت کی معراج ہے۔ شریعہ فرماتے ہیں ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی۔ بڑے پیر دستگیر روحانی جانشین، ہم جیسے کہاں، وہ تو حضور اچھے میاں جیسے ہوتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ جیسے ہوتے ہیں۔ اور خادم اہل سنت ہی بن جائے تو کافی ہے۔ امیر اہل سنت کی ذات حضور تاج الشریعہ کی ہے۔ کیف تقریر آپ لوگوں نے سماعت کر لی۔ مجھ سے پیشتر نہ تو منقبت بھی بلبل باغ مدینہ جناب صابر رضا رضوی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت فرمائی، اور دو بہترین کتاب، ایک تو میرے سامنے مولانا سید ندیم نوری صاحب قبلہ نے کیا، اس سے قبل ہماری جماعت کے بہترین عالم دین قابل مفتی حضرت علامہ مفتی صاحب ویڈیو بنا رہا تقریر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان علماء کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب خوب ترویج و اشاعت فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت میں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ پرفتن دور ہے، ہر طرف سے فتنوں کا، ایک فتنہ جاتا نہیں تو دوسرا آتا ہے، ایک فتنہ تو دوسرا جنم لیتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہی وارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں فتنے اتنے کثرت کے ساتھ ظاہر ہوں گے،
समंदर की लहरों जैसे देख लो तुम्हारा जो उसकी जद में आएगा सबको लेकर डिलीट में से भी डिलीट मार जाएगा। तो यही फितनों का दौर है। और अलग अलग फितने तो क्या अलग अलग डिलीट नाम में से डिलीट जन्म ले रहे हैं। कहीं बदमज़हबियत के तौर पर दरिया फितनों का ज़हूर है, निशान से बना रहा तो कुछ फितने ऐसे भी हैं जो मसलके आला हजरत से लोगों को दूर करने पे लगे हैं। शाहरुख क्या बोला ऐसे फितनों से भी होशियार रहना है। कुछ ऐसे भी हैं जो नारा तो मसलके आला हजरत का लगाते हैं मगर काम उसके बिल्कुल खिलाफ करते हैं। ऐसे फितनों से भी होशियार रहना है। मिसाल के तौर पे कुछ मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले भी हाल ही में ये भी कह दिया कि गाना गाना मुबाह है। तो ये सारी चीजें जाहिर सी बात है, स्टेज पर अगर आकर कोई मौलाना गाना गाए तो आप उसको खड़े रहेंगे दोगे? एक दाढ़ी टोपी वाला शख्स क्यों नहीं रहने दोगे? वो कहेगा कि फला मुफ्ती साहब ने तो मुबाह कहा है। मुबाह ही नहीं पता है लोगों को। उसकी वजाहत जो उस दिन की थी ना उन्होंने, बहरकैफ तो किसी मुफ्ती साहब ने कह दिया कि मुबाह है। जबकि बचपन से हम यही बात सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से, अपने उलमा से। तामीर अदब उर्दू की ये बुनियादी किताब, इसमें भी यही लिखा है कि बदर मिल्लत अली रहमान ने कि गाना गाना जायज़ नहीं है ना। अब लोग तावीलें कर रहे हैं, समझे। अब इसका कोई जवाब दे तो लोग कहते हैं कि वो फिरतीन है। जवाब देने वाला फिरतीन है। मैं पूछता हूँ कि ऐसी बात लाने वाला जिसने ये नई बात इजाद की, उसने फितना खड़ा किया कि जवाब देने वाले ने फितना खड़ा किया? अगर ये बात कोई लाता ही नहीं तो जवाब दिया ही नहीं जाता। फिरतीन कौन हुआ? बहरकैफ ऐसों से भी होशियार रहना है। ये पुरफितन दौर है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ मसलके आला हजरत की पहचान, मसलके आला हजरत कौन सा, कि अभी इस दौर में भी कई लोग उसके नाम लेवा हो गए। नारे मसलके आला हजरत के लगाते हैं, काम बिल्कुल उसके खिलाफ करते हैं। तो इस दौर में मसलके आला हजरत वो जिसकी तर्जुमानी इस दौर में हुजूर ताज शरिया ने फरमाई, उस पर सख्ती से कायम रहो। सिर्फ नारा लगाने से नहीं होता है, बल्कि मसलके आला हजरत पर खड़े रहना, जो बुजुर्गों से चलता आया उस पर सख्ती से कायम रहना और फिर कायम रहते हुए इस दुनिया से चले जाना।
مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، سبحان اللہ، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، بے شک، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ پیروی اس دور میں آپ کو کرنی ہے تو بھیا نہ ہماری کرو، نہ فلاں کی کرو، نہ فلاں کی کرو، پیروی ان کی کرو جو اس دنیا سے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی قبروں میں چلے گئے، ان کی پیروی کرو اور چلو ان کے پیچھے جو ان کے طریقے پر ہے، ساتھ ان کا دو۔ پیروی کرنے کے لیے آپ کے پاس حضور تاج الشریعہ ہے، حضور تاج الشریعہ کی پیروی کرو اور چلو ساتھ ان کا دو جو حضور تاج الشریعہ کی روش پر قائم ہے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ جو اس مسلک سے ہٹ جائے گا خود بخود آپ اس کو چھوڑ دو گے، کیونکہ آپ نے پیروی کی ہی نہیں تھی۔ پیروی کس کی تھی؟ جو اپنی مزارات میں چلے گئے۔ بہرکیف مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنا، اس دور میں بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا یہ سب سے بڑی اہم الفرائض میں سے ایک فرض ہے، سب سے بڑا۔ ایمان بہت عظیم نعمت ہے، فتنوں کا دور ہے، ایک طرف رافضیت کا فتنہ ہے، ایک طرف قادیانیت کا ہے، وہابی دیوبندی، کہیں صلح کلی ہے، کہیں جماعت غیر اسلامی ہے۔ یوٹیوب پر آئے دن نئے نئے فتنے، نئے نئے نام سے، کہیں مرزا کے نام سے، کہیں ذلیل کے نام سے نئے نئے فتنے ہیں۔ تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ دیکھ بھال کر کے محبت کرو، دیکھ بھال کر کے کسی کو سنو اور کسی کے ساتھ چلو۔ نہ ہوتا یہ ہے کہ صرف لچھے دار تقریروں کے نام پر یوٹیوب پر کسی کو سننے لگ جائیں، جس کی تقریر میں سونا دیکھ لیا کہ 1000 کا مجمع ہے، تم مجمع کے پیچھے مت بھاگو، کوانٹٹی کے پیچھے مت بھاگو، کوالٹی کے پیچھے جاؤ۔ 5000 فلاں کے مجمع تقریر میں آ گئے تو بھائی بہت اچھی تقریر کرتا ہے۔ 5000 کی تقریر میں 5000 آنے کے بعد میں اگر 5000 کے ایمان کا سودا کسی نے کر لیا، رافضیوں کی گڑی ہوئی باتوں کو بیان کر دیا، تو ایسی لچھے دار تقریروں سے کیا فائدہ؟ جو ایمان کا سودا کر دیا۔ اس لیے اپنے علاقوں میں بھی دیکھ بھال کر کے بلاؤ، کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے۔ بعد میں پھر دوسروں سے بلا کر ایک مرتبہ کوئی آ کے چلے جائے اور پھر دوسرے مولانا آئیں گے اور کہیں گے کہ فلاں کا رد کرنے کے لیے آپ آئیے، تو ہمارا یہ کام ہی نہیں نا۔ آپ ہی کو پہلے احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ ایسوں کو بلاتے ہی نہیں کہ ہمیں رد کرنے آنا پڑے۔ اپنے علاقوں کو آپ لوگوں کو خود کو سنبھالنا ہے، اس لیے دیکھ بھال کر کے۔ عوام کہتی ہے، اس لیے علماء سے بھی کہوں گا، عوام نے کہی کہ فلاں کو بلائے فلاں کو بلائے، اس لیے راضی ہو کر نہ بلایا جائے۔ پہلے بڑی احتیاط کریں، معلومات حاصل کر لیں، جب مکمل طور پر اطمینان ہو جائے، کیونکہ آج کل مسلک کی محبت دکھا کر یا مسلک کا نعرہ بھر کر
بھی کئی لوگ آتے ہیں اور جب جم جاتے ہیں تب پھر اپنے رنگ دکھاتے ہیں. تو ایسوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، ایسوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے. اس لیے اپنے علاقوں میں کہتا ہوں کہ کوئی جلسہ نہ کرو، اس سے بہتر یعنی جلسے کر کے پھر فتنے ہو جائے. اور ایسے مقرر کو بلاؤ جو روایت نہیں ایسی بیان کرے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی جلسہ ہی نہ کرے. سمجھے؟ اپنے علاقوں میں ایسوں کو بلاؤ ہی مت، جس سے آپ کے علاقے کا ماحول جو ہے خراب ہو جائے، فتنے فساد پھیلے. اس لیے علماء سے بھی کہوں گا کہ جلد بازی نہ کرے کسی کو بلانے میں، بالکل جلد بازی نہ کرے، بہت احتیاط کے ساتھ لیں. کیونکہ جب فتنے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کو ختم کرنے میں ایک وقت لگ جاتا ہے. جہاں پر یہ معاملات نہ ہو وہاں پر بڑے احتیاط کے ساتھ میں اور دور اندیشی کے ساتھ میں کام کریں. دوسری بات یہ کہ میں آج تقریر کے لیے کوئی حاضر آیا بھی نہیں ہوں، نہ کرتا ہوں، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹونسلس کی کافی پتھری اور ٹونسلس کا کافی معاملہ ہے. تو اپنے علاقوں میں بیداری پیدا کرو دین کے متعلق. 2-3 لاکھ روپے ڈی جے میں خرچ کر کے وہ چھلے ہوئے لوگوں پر، جو جن کے منہ چھلے ہوئے ہوں ہیں، ان لوگوں پر 3 لاکھ روپے خرچ کر کے قوالیوں کے نام پر اڑاتے ہو. وہ بزرگوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. سما کیا ہوتی ہے وہ پڑھا ہی نہیں آپ نے، اور بزرگوں کا اس سے کیا تعلق رہا یہ بھی نہیں معلوم. بعض کہنے لگا کہ ہم فلاں بزرگ سنتے تھے، فلاں بزرگ سنتے تھے، سما سنتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، سما سنتے تھے، فلاں بزرگ سنتے تھے، وہ تو بزرگ تھے نا، تو بزرگ ہے. یا تو پھر ویسے بنو، اور جب نہیں بن سکتے تو پھر خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ. تو یہ ہنگامے تیار کر کے بنا کر رکھے ہیں وہ چھلے ہوئے لوگوں کو، جن کو وضو کے فرائض پوچھے جائے، غسل کے فرائض پوچھے جائے تو غسل میں 5 فرض بتا دیں گے، سمجھے، اور وضو میں 7 بتا دیں گے. ایک بابا کے بیچ میں بڑی وہ چلی ہے، اس کو پوچھے نماز میں فرض کتنے ہیں، سنت اور فرض کتنے ہیں، تو بابا کہتے ہیں فجر کی نماز میں فرض کتنے ہیں اور سنت کتنی ہے، تو کہتے ہیں 2 فرض اور 2 نفل. 2 سنت 2 نفل. بابا ایسا پہنچا ہوگا، سمجھے، فرض ہی کھا لیا بابا نے. تو ایسا پہنچا ہوا بابا. تو یہ حال ہے. ایک بابا دوسرے بابا پہ ڈھکیل رہا ہے، اس نے بتا دیا تو وہ ہمارا ہی بتانا ہو جائے گا. یہ جہالت کا معاملہ ہے. ان قوالوں کو آتا کیا ہے؟ 4 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے ایک رات بلاتے ہو، 3 لاکھ خرچہ کرتے ہو، اور پھر ناچ کے ماحول کو خراب کرتے ہو، الگ لوگوں کی نیند خراب کرتے ہو. دین اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. دین اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. سمجھے، ہمارا دین تو وہ پاکیزہ دین ہے کہ کسی غیر کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. اپنے مذہب والے تو بہت دور کی بات ہے، غیر مذہب کے بھی. اس لیے میں ان باتوں سے راضی بھی نہیں رہتا ہوں کہ راستے سے آپ لوگ نکلتے، ہم آتے ہیں. تو آج تو یہ چیز نہیں ہوئی، لیکن میں نے اکثر جگہ پر دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان راستوں میں نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہیں، دنیا بھر کے نعرے لگاتے ہیں. نعرے لگاؤ، اس کے مخالفت نہیں کرتا.
اور نعرے لگانے کا موقع اور محل بھی دیکھو، کہاں لگانا چاہیے کہاں نہیں لگانا چاہیے۔ ایک غیر کی بستی ہے، اس کی بستی سے آپ نکل رہے ہو، نعرے لگاتے ہو، تو آپ تو کسی کی محبت میں لگا رہے ہو، وہ نہیں جانتا نا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہمیں چڑھانے کے لیے یا تعصب کے طور پہ لگایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے سے اگر کوئی غیر نکل جائے یا اس کا کوئی پیشوا نکل جائے اور وہ اپنے مذہب کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلے، تو آپ یہی کہو گے نا کہ تعصب دکھا رہا ہے۔ تو آپ اس کی جگہ پر اپنے تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر سوچ لو، یوں ہی نفرتوں کا ماحول پھیلا ہوا ہے، جہاں پر ہم کم نہیں کر سکتے کوشش کریں بڑھائیں نہیں، سمجھے؟ تو حالات کو دیکھو، چاہتے ہیں کہیں پہ بھی نعرے لگا رہے ہیں، 5 کلومیٹر دوری پر جہاں پر تمہاری بستی ہی نہیں ہے، ان کی بستیوں سے نکل رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، تو سوچو تو صحیح، محبتیں اپنی جگہ پر ہے، اس کا انکار نہیں، مگر آپ سوچو، اچھا آپ پریزنٹ بھی کیا کر رہے ہو؟ وہ دیکھ رہے ہیں وہ 5 بچے بائک پر، ایک بائک پر 4 بچے کھڑے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں، بائک دوڑاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اس میں کچھ حادثہ پیش آ جائے تو نقصان کس کا؟ لوگ بولیں گے کس کو؟ ساری جگہ اپنی جگہ پر چھوڑ جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ فلاں پیر صاحب آئے تھے، ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ ہم تو اس سے راضی ہی نہیں، مگر لوگ پھر بالآخر یہی بات کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کی وجہ سے ہوا، اس میں پیر صاحب کا کیا قصور؟ اور ہوتا یہی ہے۔ تو آپ کی غلطیاں اس میں آج کل جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، تاج الشریعہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے میں نے دیکھا کہ بائک پر بیٹھ کر وہی جو ہے وہ گرینڈ انٹری کی جو ہے فوٹویں نکالتے ہیں، ویڈیوز نکال کر عام کرتے ہیں۔ تو تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے ہو تو تاج الشریعہ کے مشن کو اپناؤ۔ وہی دھڑلے سے پھر انہی کے سٹیٹس پر وہی ساری ویڈیوز موجود رہتی ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو تم اپنے بزرگوں کو بدنام کر رہے ہو، اور پھر تم جیسے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے بزرگوں کو، میں اپنی بات تو نہیں کہتا، بزرگوں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، لوگ بڑے کہتے ہیں کہ ویڈیو گرافی حرام ہے اور ویڈیو شوٹنگ حرام ہے، اور فلاں یوٹیوب پر تو دیکھو ان کی فلاں ویڈیو ہے، فلاں انٹری کی ویڈیو ہے، فلاں مجمع میں بیٹھے ہیں، فلاں سٹیج کی ویڈیو ہے۔ جواب، تمہاری وجہ سے انگلیاں اٹھتی ہے اکابر اہل سنت۔ تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو، ہماری وجہ سے ہمارے بزرگوں پر کوئی حرف آئے یا کوئی ان کو برا کہے تو ذمہ دار کون ہوگا کہ ہمارے ایک عمل کی وجہ سے وہ بزرگ کی ذات پر اگر انگلی اٹھتی ہے تو ذمہ دار ہم ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھے۔ 3 لاکھ کی بات کر رہا تھا میں کہ 3 لاکھ اڑاتے ہیں ایک رات میں، 3 لاکھ، 2 لاکھ روپے، 70,000 روپے، وہ عرس کے نام پر ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ چندے کے علاوہ تو ہماری قوم کا آج کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تیجا ہو تو چندہ کرو، 10واں ہو تو چندہ، 20واں ہو تو چندہ، 40واں ہو تو چندہ، برسی ہو تو چندہ، چندے کر کر کے پھر وہ چندے کر کے قوم کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ تو پھر اسی وہی ڈی جے لاؤ، باجے بجا کے قوم کو، پورے معاشرے کو، پوری بستی کو حیران کرو، اور پھر جاؤ مزار میں بابا کا سنبل بولتے ہو۔ یہی کام ہو رہ گیا ہے، جس چیز کو ایک کبھی زندگی میں ہو سکتا ہے تو ثابت کر کے بتا نہیں سکتے کہ اس بزرگ نے بھی ڈھول بجایا تھا، کبھی ثابت نہیں کر سکتے ہو، مگر بزرگ کے نام پر جو ڈھول بجا کے قوم کو
پریشان کرنا یہی معاملہ رہ گیا ہے. ایک ایک رات میں لاکھ لاکھ روپے اور 70,000 کی چیزیں جو ہے وہ خرچ کر کے قوم کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. تو اس طرف توجہ دیجیے کہ وہ پیسہ 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے 2,00,000 روپے میں تقریباً 10 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، غریب بچیوں کی. ابھی ہم نے اسٹیمیٹ نکالا تو پتا چلا کہ 20,000 روپے یا 25,000 روپے خرچ آتا ہے ایک بچی کی شادی کا. اجتماعی شادیاں جو ہوتی ہیں غریب سے غریب حالت میں، جو اس میں جو کچھ رقم لی جاتی ہے دولہے والے کی طرف سے، دلہن والوں کی طرف سے 10-11,000 روپے. 25,000 30,000 میں شادیاں ہوتی ہیں. غریب کا گھر پلتا ہے. اس غریب سے پوچھو اس اناج کی قیمت کی ایک ایک دانے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہاں تو قوم کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. اڑاؤ ڈی جے کے نام پر، اڑاؤ قوالیوں کے نام پر. لاکھوں روپیہ بزرگوں کی بارگاہ میں چادریں پیش کرتے ہیں تو 25,000 کی چادریں. چادر چڑھاؤ، اس کی مخالفت نہیں کرتا، پیش کرو. اور 25,000 کی چادر چڑھا رہے ہو، 500 یا 1,000 روپے کی چادر پیش کرو، وہی 24,000 23,000 روپے کسی غریب کے گھر میں خرچ کرو، یا اپنے ائمہ کے لیے یہ کرو کہ جلسے کراتے ہو. میں جلسوں کی بھی مخالفت نہیں کرتا. میں ایک ذہن دے رہا ہوں کہ 25,000 روپے آپ جلسوں میں خرچ کرتے ہیں. 50,000 روپے ایک مقرر آیا، 50,000 روپے خرچہ کیا آنے جانے کا، فیس کا. 2 گھنٹے کی اس کی تقریر، آدھے گھنٹے کی تقریر، 1 گھنٹے کی تقریر. 50,000 روپے. وال آیا 1,00,000 روپے 1.5 روپے. اور پھر جو نوٹیں اڑتی ہیں وہ الگ ہے اس کا وال پہ، اس کا تو حساب ہی نہیں ہوتا. تو وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو آپ. میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، آپ کا امام، اور پھر اس مقرر کو آپ دوسرے، اگر آج یہاں پر ہے اور کل وہی مقرر برہانپور میں ہوگا اور پرسوں لال باغ میں ہوگا تو رٹو مقرر ہوگا نا. سمجھے؟ اب رٹو مقرر سمجھ جائیے، میں مفتی عبداللطیف کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ماشاءاللہ علمی صلاحیت سے بھرے ہوئے ہیں. جو ایک ہی تقریر جو ہے وہ کیونکہ پڑھتا ہی نہیں ہے نا، معلوم ہے اس کو کہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. چند باتیں جو اس نے یاد کیا ہے تو وہ پورے مہینے جو وہی تقریر. معلوم ہے تقریر کرنا ہے سب سے آسان مشغلہ ہے. بابا گیری کے بعد میں سب سے آسان تقریر ہوتی ہے. بابا گیری سب سے فارم میں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر نہ تقریر کرنی ہوتی ہے، نہ تحریر ہوتی ہے، نہ تدریس ہوتی ہے. جو خالی ہاتھ چماؤ لیتے ہیں. 0% انویسٹمنٹ اور 100% پروفٹ ہوتا ہے. घ्यायचं काही नाही، फक्त घ्यायचं. हाल होता है. وہ بابا گیری تو ایک دم آسان ہوتی. منہ میں پان چباتے بیٹھو، ابھی پان رکھو، لوگ آئیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، پیر بھی چومیں گے، جا تیرا کام ہو جائے گا. ابھی اتنا کہنا ہے، زیادہ کچھ نہیں. وہ بھی کہنا نہیں ہو تو ایک آدھ چیز جو چپل وپل پھینک کے مار دو، اس سے تو اور خوش ہو جائے گا. تو کوئی دوسرا ہوگا کہ ہاں مجھے ایک سٹے کا نمبر دے دیا بابا، ایک چپل ماری تو کتنا نمبر ہے، 2 چپل ماری تو کتنا، سٹے لوگوں کو برابر معلوم. ہاتھ دکھایا تو کتنا اور انگلی دکھائی تو کتنی ہوتی ہے. ہاں اس میں ہی جوڑ لیتا ہے. پھر اس کے اندر جو آپ کو بھی سب برابر معلوم ہے، اس نے کچھ بول دیا تو پھر معاملات ہوتے ہیں.
آج یہ بولا تو اس کو الفاظ کو جوڑو. ایک مولانا صاحب کے پاس آئے, ایسے سادے مولانا بیچارے مولانا عبد اللطیف جیسے آئے اور کہا کہ بولے حضرت مٹکا کھیلنا کیسا ہے؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا, نئے آئے تھے. کہنے لگے مٹکا کھیلنے میں کیا ہے, کھیل سکتے ہیں. بولے مٹکا ہی تو کھیل رہے ہیں. مٹکا مٹکا وہ سمجھے کہ 2 مٹکے ہوں گے پانی کھیلتے ہوں گے لوگ. بولے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے, توڑے نہیں تو جائے اسراف نہ ہو. تو ایسے ہی کچھ سمجھے ہوں گے وہ بچے لوگ, کھیلتے ہوں گے. تو جا کر بعد میں وہ بولنے لگا کہ دیکھو مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مٹکا کھیلنا جائز ہے. ابھی مٹکے کی حیثیت تو بتاؤ کہ مٹکا بولتے کس کو. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. وہ بابا گیری بڑی آسان ہوتی ہے. اس کے بعد میں اگر کوئی چیز آسان ہے تو تقریر کرنا. 4 چیزیں رٹا مارو اور پورے ہندوستان میں وہی تقریر کرتے رہتے, ہے نا. وہ نظامت کرنے والے حضرات اور سب برابر جانتے ہیں کہ کس کی تقریر کہاں ٹکراتی ہے. وہ پڑھنا ہوتا ہی نہیں ہے. صبح یہاں کرو, پھر 500 کلومیٹر جا بعد وہاں دوسری تقریر کرنا ہے. تو اب وہی کرنی ہے جو یہاں کی تھی. پڑھیں گے تو پتہ ہوگا نا. جس کا تعلق کتابوں سے رہے گا وہ جانتا ہے کہ علم کس چیز کا نام ہے. جتنا پڑھے گا وہ اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ کم علم سمجھتا جائے گا. جس نے پڑھائی نہیں وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا علم والا میں ہوں, اس لیے بابا سب سے بڑا علم والا ہے نا. وہ علم والا تو وہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. ایک رات میں 50,000 روپے, 2 لاکھ روپے. اور آپ کی مسجد کا امام جو ہر ہفتے نئی تقریر کرتا ہے جمعہ میں, مہینے میں 4 تقریریں اس کی نئی ہوتی ہیں. بھلے آدھا گھنٹہ بولے, 20 منٹ بولے, 30 منٹ بولے, 1 گھنٹہ بولے, مگر جو پچھلے جمعہ میں تقریر کی تھی وہ نہیں کرتا ہے, دوسری کرتا ہے. دوسری بات بیان کرتا ہے. تو اس کو 5,000 دینے کے لیے آپ روتے ہو کہ یار 5,000 کہاں سے لائیں گے. وہ بھی چندے پر چلتا ہے تمہارا معاملہ. وہی دعا کرانے کے لیے امام صاحب سے کہتے ہو کہ امام صاحب دعا کراؤ روزی میں برکت ہو. تو امام صاحب بھی کل سے دعا کرنا, آپ لوگ بھی, کہ اللہ مجھے جتنا دیا اتنا ہی اس کو دیا. سمجھ گیا مفتی صاحب, برابر آپ لوگوں کی پگار بھرنی پڑے گی. وہ 3,000 دیتا ہے اللہ, تو اس کو بھی 3,000 ہی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. برابر پھر کہیں گے کہ امام کو بھی زیادہ دو. خود سوچتے ہو خود کو چاہیے 25,000 50,000 اور امام کے لیے 3,000 اور 4,000. تو ذرا قوم بھی جاگے کہ ہم ہے کہاں پر. امام بنایا ہے, اپنی نمازوں کا ذمہ دار بنایا ہے نا اس کو. تمہاری بات کو, تمہاری معاملات کو رب کے حضور پیش کرتا ہے, وہ تمہارا امام ہوتا ہے. تو اتنے گھر ہوتے ہیں, 100 گھر اگر اس میں مثال کے طور پر یہاں پر ہیں, تو ہر گھر بھی اگر 200 روپیہ نکالے نا, 200 روپیہ, اور آج کے روز اگر 10 روپیہ بھی نکالتے ہو تو مہینے کا بھیا 300 روپیہ ہو رہا ہے. مہینے کا 300 روپیہ ہو رہا ہے. 300 روپیہ روز 10 روپیہ پابندی سے اگر نکالے, اور 10 روپیہ نکالنا آج کس کو, کوئی غریب سے غریب شخص کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہزاروں 100 روپیہ 200 روپیہ چائے میں خرچ کرتے ہیں. کسی کو 10 چائے پینے کی عادت ہوتی ہے, کسی کو 20 چائے, اور کسی کو پوڑیاں کھانے کی عادت ہوتی ہے. 40 50 روپے کی وہ اٹھ کے کھا کر پھینک دیں گے. تو روز کے 10 روپے اگر نکال دیں تو مہینے کے 300 روپے ہوتے ہیں. ان 300 روپے میں سے 10 روپے نکال دو, 100 گھر ہے تو 300 روپے کے حساب سے کتنے ہو گئے, 30,000 روپے. 100 گھر کے 30,000 روپے, 15,000 آپ نے امام کی تنخواہ دی کم از کم.
یا اسی امام کو 20,000 روپے دو، مکتب بھی چلاؤ اس کے ذریعے، 10,000 آپ کے مؤذن کو دو، یہ تو آپ کر ہی سکتے ہو۔ 20 نکالو گے تو 60,000 روپے، اسی 20 روپے اگر روز کے نکالو گے کتنے کام کر سکتے ہو۔ امام کی تنخواہیں اگر 15,000 20,000 ہوگی تو پھر وہ کیوں کسی اور جگہ پر جائے گا؟ ساری توجہ آپ کے علاقے میں، آپ کے بستی میں لگائے گا۔ اس سے کہو کہ بہترین تعلیم دو ہم تمام لوگوں کو، مکتب کا نظام اونچا کرو اسی امام کے ذریعے۔ پھر جو پیسے بچتے ہیں اس سے کوئی غریب گھر ہے جس کے گھر میں راشن کا معاملہ ہے، اس کا راشن پورا کرو۔ یہ کب ہوگا؟ 20-30 روپے اگر روزانہ اگر آدمی نکالنے کی ٹھان لے کہ روزانہ گھر سے جو 100 گھر اگر محلے میں ہے، بستی میں ہے، تو 100 گھر 100 روپے اگر نکال رہا ہے روز کا، 50 روپے ہی نکال رہا ہے، 100 گھر کے حساب سے اتنے گھر ہوتے ہیں، پیسے بچ جائے غریب کو دو، اور اس سے بھی بچتے ہیں تو پڑوس کے دیہات میں دیکھو کہ کہیں گھر کم ہے، وہاں پر امام کی تنخواہ کے معاملات ہیں تو وہاں کی تنخواہ پوری کرو۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے ان جلسوں سے کرنے سے، میں کہتا ہوں یہ کئی زیادہ بہتر۔ ہمیں ساری زندگی نہ بلاؤ چل جائے گا، مگر اپنے امام کا خیال رکھو کہ جو امام تمہارے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ دو، اس کے تنخواہوں کی طرف دھیان دو۔ معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات آپ سب سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یہاں پر ایم پی ہو، مہاراشٹر ہو یا ہندوستان کے، سب کو پتہ ہے۔ اور آج تعلیم بہت ضروری ہو گئی ہے، تعلیم اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ بغیر تعلیم کے آپ اپنی بات اس وقت کہیں کسی کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے۔ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ اب تو میں تروی جماعت سے بھی کہوں گا کہ پاس ہونے کی اور نوکری لگنے کی حیثیت سے مت پڑھنا۔ پاس ہونا ہے اس لیے پاس ہو گئے، پڑھنا ہے اس لیے پڑھ گئے، ڈسٹنکشن پہ 75 لے کر آئے، 80 لایا، تو میرٹ لسٹ کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرٹ لسٹ میں آنے کی اس جنون سے پڑھو، اس جنون سے کہ ہم میرٹ لسٹ میں آئے اور پھر اس عہدے پر پہنچے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہو، پاس ہو گئے اور پھر کئی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں صاحب کی مفتی صاحب کے بلا کہ پاس ہو گئے اور پاس ہونے کے بعد میں اگر نوکری نہیں لگی تو ہم کہتے ہیں تعصب ہوا۔ آج کمپٹیشن کا زمانہ ہے، ایک 1% پر جو ہے وہ لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ پر، سمجھے؟ 90.1 اگر کسی کا ہے اور کسی کا 90.2 ہے تو وہ 1 پوائنٹ سے وہ آگے بڑھ گیا، تو وہ ایک پوائنٹ جو گنا جاتا ہے۔ تو آپ لے کر آؤ گے 45 اور 50 اور سوچو گے کہ 90 کا مقابلہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس پوائنٹ کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو کوشش ایسی ہو، صرف پڑھنے کی حد تک اور نوکریوں کی حد تک نہیں بلکہ اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے، اپنے بچوں کو IAS آفیسر بناؤ، IPS آفیسر بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اور پتا کرو حالات دیکھو آج کیا حالات ہے، پتا چلے گا کہ ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ وکیل بنے ہماری قوم کے لوگ، انجینئر بنے، بہترین ڈاکٹر بنے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، 4 دن سے یہی بات کہہ رہا ہوں، سمجھے؟ اب مجھے رٹو مت کہنا کہ قوم کے لیے ضرورت ہے اس وقت ہماری قوم میں بچیوں کا معاملہ جو ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بچیوں کی سونوگرافی ہوتی ہے، اس کے لیے مرد حضرات نہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بچیوں کو جب پڑھا رہے ہو تو ان کا ذہن بناؤ کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے اور ڈاکٹر بن کے یہ کام کرنے ہیں، سمجھے؟ مگر جب پڑھاؤ تو یاد رکھو کہ سب سے پہلے تعلیم دو، دین پلاؤ ان بچوں کو اور بچیوں کو۔
جب دین پیے گی تو بچی غیر کے ساتھ میں تو بہت دور کی بات ہے، کسی اپنے کے ساتھ میں کوئی غلط کام کرنے سے 100 مرتبہ سوچے گی، سمجھے؟ بھاگنا تو وہ جانے گی کہ اگر میں بھاگ کر جاؤں گی تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کروں گا۔ ان سب چیزوں کا دھیان، ان سب چیزوں پر دھیان دے، توجہ دے کہ ہماری قوم کو کیسے ہونا چاہیے۔ تو اپنی بچیوں کو پڑھاؤ تو پہلے مسلک اعلیٰ حضرت پلاؤ۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پینا ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے۔ اپنے گھر میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ماحول قائم کرو کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ماں باپ کی تعظیم کیا ہوتی ہے یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرو، سمجھے؟ اپنی قوم میں، اپنے معاشرے میں بیداری پیدا کرو۔ جب تک یہ بیداری پیدا نہیں ہوگی ہماری قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں مسلک اعلیٰ حضرت میں ان تمام باتوں کی طرف توجہ دو، کیسے بننا ہے، کیسے رہنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کی طرف توجہ دو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ سنی ہو سنی بن کر رہو اور سنی بریلوی بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں توبہ رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ان سب کو گواہ بنا کر توبہ و رجوع کرے۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز ٹھیک نہیں ہے آج، گلا درد ہو رہا ہے۔ آج اکٹھا ہے دانشوران وطن، یعنی علماء و شعراء و فکر اور فن، صاحبان نظر حاصل انجمن، صاحبان نظر حاصل انجمن، نقطدار فصیحان اہل سنن، ہے ادیب و خطیب و زبان سخن، ہے ادیب و خطیب و زبان و سخن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ عظمت صدق و سیدھی کے اکبر لیے، عدل فاروق اعظم کا مظہر لیے، عظمت صدق و سیدھی کے اکبر لیے، عدل فاروق اعظم کا مظہر لیے، صبر عثمان غنی کا سمندر لیے، مرتبے دست بازوئے حیدر لیے، نکہت و رنگ حسرت حسین و حسن، نکہت و رنگ حسرت حسین و حسن، یہ رضا کا چمن، 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 یہ رضا کا چمن۔ اس میں الجھری خواجہ کی ہے، سید مسعود غازی کا گلشن یہ ہے پھلواری اشرف جہانگیر کی، یہ ہے پھلواری اشرف جہانگیر کی، رنگ و بوئے بریلی و مارہروی، رنگ و بوئے بریلی و مارہروی، اس پہ سایہ بیگن بن جائے پنجتن، اس پہ سایہ بیگن بن جائے پنجتن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا
کا چمن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن ہے رضا کا چمن ہے رضا کا چمن دیکھو اے احمد رضا خاکی نیز دیکھو اے احمد رضا خاکی نیز ایمان ہو گیا جس سے آدھا کسی بولو سبحان اللہ جس سے آدھا کے سینے میں غار حشمتی شیر بے شے سنت کا وار حشمتی شیر بے شے سنت کا وار بچ کے جانے نہ پائے وہابی بچ کے جانے نہ پائے وہابی شکار حشمتی شیر بے شے سنت کا وار بچ کے جانے نہ پائے وہابی شکار ضرب صدر و شریعہ ہے باطل ضرب صدر و شریعہ ہے باطل شکن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن ہے رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن امام احمد رضا زندہ باد نسل کے رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونا چاہیے مگر محبتوں میں گلو کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے احتیاط کی جائے